جیڑی گل رب آکھے، رب دا محبوب آکھے، وہ ساڈے ساریاں تے واجب ہو گئی، سب تے کلمہ پڑھن والیاں تے واجب فرض عین ہو گئی، حکم ساریاں واسطے ہو گیا۔ مان لے گا صاحب ایمان ہو جائے گا، نہ منے گا ایمان تو فارغ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھان دا مقصد کی کہ او ساڈی محفل چ حاضر ہے، جنہاں نو شک ہے وہ بھی پاک نال سنن۔ اللہ ایک توجہ نہیں تہاڈی، اللہ ایک قرآن بھی، ایک رحمان بھی، ایک ایمان پتہ نہیں 5-7 نے، ایمان بھی ایک ہی ہے۔ میرے قبلہ تواڈے بھی قبلہ جنہ دے وسیلے نال اے محفل سجی ہے، پڑی پاک رحمان حضرت حاجی نوشاہ گنج بخش رحمت اللہ تعالی قدس اللہ سرہ، آپ دے مرید خاص، مرید اول، گنج بخش قطب العظم نوشاہ عالم پناہ وارث علم نبوت اولیاء راکب لگا۔ تو اسی ترتیب نال جناب علی علیہ السلام دا جشن میرے قبلہ میرے بھائی ناصر صاحب کراندے نے۔ مینوں سرکار دی قسم میں نہیں کھاندا، طرفوں حکم ہویا بھی ہن بس کر دے، جا پتہ کر کے آ۔ میں کہ حضور انہاں کول نہ کو میرا نمبر ہے تے او وڑے رہندے نے اندر تے مینوں تساں باہر بھایا ہے تے چلو آندے ہو تے پتہ لے لینے۔ پتہ لیا، پتہ لگا کہ سانو لوگ غیر مقلد بھی آکھن لگ پے نے، سانو لوگ شیعہ بھی آکھن لگ پے نے، ساڈے تے الزام تراشی بھی لگ دی ہے۔ توجہ نہیں تہاڈی ہن میرے لے۔ اللہ ساری دنیا نو پیدا کیتا ہے، جدا تسی اگے نہ لیا انہیں ابو بکر صدیق نو بھی پیدا کیتا ہے، انہیں عمر فاروق نو بھی پیدا کیتا ہے، عثمان غنی نو بھی پیدا کیتا ہے، میرے دادے علی نو بھی۔ اللہ اکبر، حق یا علی۔ نبی بے عیب ہوندا ہے، معصوم ہوندا ہے، گناہاں تو پاک ہوندا ہے۔ اللہ دے گھر چ او دی والدہ محترمہ رہن، گل لمبی نہیں کرنی، مختصر کرنی۔ تے جدوں رب نو پیار آیا تے فرمایا مریم میں تیرے کولوں ایک پتر لینا ہے، بیٹا لینا ہے۔ مریم بالغا سن، صدیقہ سن، بطول سن، اسے آخیا نالے مینوں اینیاں شاناں دتیاں نہیں، نالے آنا پتر ہوئے گا۔ تیرا قانون شریعت یہ ہے کہ کوئی زوجیت کرے گا، حق کرے گا، نکاح ہوئے گا، بچہ پیدا ہوئے گا۔ میں تے مرد نو ویکھیا بھی نہیں، میرے چو بچہ کیویں پیدا ہوئے گا؟ پتر اگے نہیں بہنا۔ سمیع البصیرہ، قادر کریمہ، رب کلہ، مالک کلہ، جو چاہواں کر سکنا۔ فرمایا پھر میرا تے کوئی گزر ہی نہیں، جے تو ہی چاہنا ہے تے ٹھیک۔ روایتاں ہوندیاں نے پھول سنگیا، جبریل آئے، پیغام دیتا، آپ حاملہ ہوئیں گا۔
آپ تے جدو بچہ جمن دی واری آئی نو مولود نو پیدا کرنا سی تے رب فرمایا مریم یہاں سے باہر نکل جاؤ. نہیں سمجھے بھائی. مریم یہاں سے باہر نکل جاؤ. توجہ رکھنی ہے، یہ شیعہ سنی کا پنڈال نہیں ہے، یہ تو عاشقوں کا پنڈال ہے. کیا تم یہاں سے نکلو، یہ زچہ خانہ نہیں ہے. سیدہ مریم باہر تشریف لے گئی. پیغمبر خدا کو جو اتنی شان والا نبی ہے، اندھے کو ہاتھ رکھ کے کہے ٹھیک ہو جا، گونگے کو کہے ٹھیک ہو جا، کوڑے کو کہے، برش والے کو کہے ٹھیک ہو جا، پرندہ مٹی کا بنا کر پھونک مارے کہے چل اڑ جا، وہ اڑ جاتا ہے، مگر بیت اللہ میں پیدا نہیں ہو سکتا. بیت اللہ شریف میں پیدا نہیں ہوا. آپ کی اور میرے آقا و مولا کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا طواف کعبہ کر رہی ہیں. کراچی سے آنے والے میرے مہمان آپ کو میں ادب سے بھی پیار سے بھی، کیونکہ میں بھی سید جلال الدین بخاری کا ایک ادنا سا نوکر ہوں جو اچ کے تاجدار ہیں. تو کیا ہوا، طواف کرتے کرتے وہ تکلیف، میں نام بھی نہیں لیتا، آپ بیٹھ گئی. نقل کفر نہ کفر باشد بیٹھ گئی. کعبے سے ٹیک لگا دی. دیوار سے آواز آئی بی بی ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھو. آپ نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا. شاہ جماعت آواز کہاں سے آئی ہے؟ پتھر بولتا ہے. یہ کعبہ ہے، اب اس حالت میں ہے، ذرا پیچھے ہو جائے نا. تو آپ نے پھر دیکھا، کیوں، کیا وجہ ہے، کیوں پیچھے ہو جاؤں؟ اگر میرے پاس تیری کوئی امانت ہو، میں تجھے دینا چاہتی ہوں، تو اپنی امانت لے گا یا نہیں؟ کیوں نہیں لوں گا؟ اگر یہ میری امانت ہے ضرور لوں گا. تو فرمایا سن، یہ میرا کرم ہے یہاں میں رکی ہوں، یہ میرا کرم ہے یہاں میں رکی ہوں. ارے میرے بعد میں یہ خلق ساری رکے گی، یہ میرا کرم ہے یہاں میں رکی ہوں، میرے بعد میں خلق ساری رکے گی، میرے لال حیدر کے صدقے میں تجھ کو. ارے قیامت تک ساری دنیا جھکے گی. حیدری حیدری حیدری، یہ میرا کرم ہے، یہ میرا کرم ہے یہاں میں رکی ہوں، میرے بعد میں خلق ساری رکے گی، میرے لال حیدر کے صدقے میں تجھ کو قیامت تلک ساری دنیا جھکے گی. تجھے ناز ہے، تجھے ناز ہے، تو کعبے کا در ہے، تجھے ناز ہے، تو کعبے کا در ہے. ارے یہ علم کے شاعر کا در آ رہا ہے، یقیناً تو مٹی سے بنا ہے کعبہ، تو سن لے یہ تیرا پدر آ رہا ہے. پدر ہے یہ تیرا، پدر ہے یہ تیرا، پدر ہے یہ تیرا. نہیں سمجھیں گے نا. میں نے نہیں کہنا اونچی سوری کہو سبحان اللہ، باں کھڑی کر کے کہو، میں نے کہنا دل سے کہہ دے سبحان اللہ. یہ میرا کرم ہے یہاں میں رکی ہوں، میرے بعد میں خلق ساری رکے گی، میرے لال حیدر کے صدقے میں تجھ کو قیامت تلک ساری دنیا جھکے گی. تجھے ناز ہے،
تو کعبے کا در ہے. یہ علم کے شاعر کا در آ رہا ہے. یقیناً تو مٹی سے بنا ہے کعبہ، یہ ابو تراب آ رہا ہے. تو سن لے یہ تیرا پدر آ رہا ہے. علی کا تو گھر ہے، علی کا تو گھر ہے. مجھے علی کی قسم ہے، علی آج اپنے ہی گھر آ رہا ہے. علی کا تو گھر ہے. بخاری تجھے علی کی قسم ہے، علی آج اپنے ہی گھر آ رہا ہے. کیوں؟ علی کا نام، علی کا نام مقدر سوار دیتا ہے. علی کا نام مقدر سوار دیتا ہے. ارے جو بغض رکھے میرے پیر علی سے اس کا چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کا ذکر، علی کا نام مقدر سوار دیتا ہے. جو رکھے بغض میرے پیر علی سے رب اس کا چہرہ بگاڑ دیتا ہے. عائشہ بخاری علی علی کرتا رہے. کیوں؟ علی کا نام اب بھی لوگوں خیبر اکھاڑ دیتا ہے. ٹائم تھوڑا ہے، ایک بات کرنی ہے. تمہارے پاس نوشائیوں کی سند ہے نا؟ وہ لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے. کوئی کہتا ہے میں قادری ہوں، کوئی کہتا ہے میں چشتی ہوں، کوئی کہتا ہے میں صابری ہوں. ایسے ہی ہے نا؟ آپ سب محمدی نہیں ہیں؟ بولیے ذرا، بولے نا ذرا. بتاؤں گا میں ابھی چھوٹی سی بات میں. مانگنے والا آیا علی کے پاس، ابھی پہنچا نہیں، وہ رستے میں دوسرے عقیدے والا مل گیا. ابو جہل ملا. دیکھا کتنے چلے ہیں؟ کہندا 36. انہیں کہا تقسیم آدھی ہوں. آخر مینوں تے آدھی ہے 6 تے 3 9 تے 9 تو بڑا ہی نسائی کوئی نہیں. اور لکی نسائی شاہ جی، ارے بھائی یہ سب سے بڑا ہنسو ہے جس کو ہم نین کہتے ہیں. تو نین آنکھ کو بھی کہتے ہیں. جب کسی سے نین لگ جاتے ہیں پھر ہوش نہیں رہتی. میں ان نینن کی بات کر رہا ہوں. کیا ہوا؟ عجیب معاملہ ہے. ہم سب محمد کے غلام ہیں. ہم سب محمد کے، بولیے ذرا، غلام ہیں. سرکار نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے. شاہ جماعت علی آپ اس کو بیٹا نہیں مانیں گے؟ سب کو پتا ہے کہ بطول کے بیٹے ہیں حسن اور حسین. بولیے ذرا، کس کے بیٹے ہیں؟ سیدہ طیبہ طاہرہ ذاکرہ شاکرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں. رب نے کہا تیرے بیٹے ہیں. جی شاہ جی، رب نے کہا یہ تیرے بیٹے ہیں. سب کا قانون نہیں ہے، اللہ کا قانون ہے. باپ سے نسل چلتی ہے. فرمایا سن لو دنیا والو، میری نسل بطول سے چلے گی. بیٹے علی کے ہوں گے، ہیں، بیٹیاں علی کی ہیں، ہوں گی، مگر جو شکم بطول سے ہوگا، انصر علی ہوگا، وہ سید ہوگا، وہی آل نبی اولاد علی ہوگا. تو اس کے لیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا ہائے ہائے کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کون ہے وہ جو ان سے پیار کریں گے
ان سے محبت کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان سے مودت کریں گے. کہتا میں حساب نہیں لوں گا ان کا. نعرہ تحقیق حق شاریہ. یہ میں بتاؤں گا، ابھی تھوڑا سا ٹائم لوں گا کیونکہ یہ بات ہونا ضروری ہے. جب میں دوبارہ آؤں گا یہ باہر تک پنڈال لگا ہوا ہوگا، سڑک تک دنیا ہی دنیا ہوگے گی. یہ گرگامی ساتھ میرے بیٹھے ہوں گے، زندگی ہوئی میں بھی بیٹھوں گا انشاءاللہ. اور مولود کعبہ کا جشن ایسے نہیں ہوگا، وہاں سے قافلے چل کر آئیں گے، نعرہ حیدری لگاتے آئیں گے. نبی کے صحابہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ توجہ رکھیں. رسول فرماتے ہیں، توجہ، آقا کہتے ہیں یہ میرا صدیق ہے. ایک مولوی کہتا نہیں میں نہیں مانتا. میں کہ مجھے تیرے پہ کوئی اعتراض نہیں. کیوں؟ تو رسول کا نہیں میرا کب ہے؟ تو رسول کا بنے گا تو پھر ہمارا بنے گا. رسول نے کہا صدیق میرا، میں نے کہا دل و جان قربانم صدیق آپ کا ہے. آپ نے فرمایا عمر میرا. دیکھیے ذرا توجہ رکھیے. کوئی وقت کا بادشاہ ہو، اس کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ شاہ جی میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، مسند پہ بیٹھے ہوں، بادشاہ وقت ہوں، امیر مسلمین ہوں، تو حسنین کے ساتھ بات کر رہے ہوں، کھیل رہے ہوں، جھگڑا ہو، تو کوئی سوالی آئے میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے. تو نے کہا سامنے ان کا پتر بیٹھا ہے. جب پتر ٹرا اس نے بازو پکڑ لیا. فرمایا جب کھیلنے شروع ہوئے تھے یہ بات نہیں ہوئی تھی کو آئے گا تو چلا جائے گا، پہلے گیم ختم ہوگی پھر جانا. کھیل ختم ہوگا. تو کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ناصر کا آپ کے بھائی کا بیٹا ہوں، آپ کا بھتیجا ہوں. اور فرمایا کون ہو؟ کس نے کہا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کون ہیں مجھے یہ کہنے والے؟ فرمایا میں حسین ابن علی ہوں. سنا یہ میرے بھائی حسن ہیں، تو بھی میرا نوکر، تیرا باپ بھی میرا نوکر. کس نے کہا بھائی شاہ جی؟ حسنین نے کہا. تو باپ کو تو غصہ کرنا چاہیے نا. ہاں کیوں کہا بچوں نے مجھے نوکر؟ اچھا تو توجہ بھائی ناصر ایسے جو ہاتھ کرتے ہیں شاہ جی وہ جھگڑے کے لیے ہوتا ہے، تو جو ایسے ہاتھ کرتے ہیں وہ محبت کے لیے مودت کے لیے ہوتا ہے. تو مسلمان ہاتھ ملاتے ہو شاہ جی، ہاتھ ملا کے ایسے کیوں کرتے ہیں آپ؟ یعنی میں آپ سے قرب رکھتا ہوں، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. تو کسی نے کہا حسین انہوں نے یہ کہا، منہ پہ ہاتھ پھیرا. فرمایا ہاں. تو فرمایا کوئی بات نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. جانے دے امیر المومنین کے پاس. جب گئے نقل کفر نہ کفر بادشاہ، سوالی نے سوال کرنا تھا مگر بیٹا تھا. ابو جی پہلے میری بات سنیں. جیسے بیٹا کہہ سکتا ہے نا، میں ان کو رستے میں سمجھایا تھا کیا بیٹے والا رشتہ چھوڑ، طریقت والا راستہ اپنا، جوتے پہن کے کبھی نہ جانا وہاں. کہا تھا نا. تو پھر دیکھنا رنگ کتنا چڑھتا ہے. میری اگر ایک بات مان لی تو رنگ اور ہو جائیں گے. باپ سے کہا حسین ابن علی نے مجھے بھی نوکر کہا ہے، آپ کو بھی کہا ہے. تو سچ کہتا ہے نا؟ وہ سچ آکھے ہی اور جھوٹ تو نہیں بولا؟ نہیں نہیں نہیں. کہتا مجھے یقین نہیں آ رہا اور مجھ جیسے بندے پہ اتنا انعام حسین کر رہے ہیں، مجھے سرے عام نوکر کہہ رہے ہیں، چل مجھے وہاں لے کے چل. ابا جی آپ کیوں وہاں جائیں گے، آپ ان کو ادھر بلا لیں. تو عبداللہ ہے میرا بیٹا ہے، تجھے پتا نہیں حسین ہے کون؟
حسین کو جانتا ہے، علی کا بیٹا سمجھتا ہے، ارے ان کے کپڑے تو جبریل لے کر آتا ہے، جس کا وہ بیٹا ہے وہ عرشوں سے کھانے منگواتی ہے، صحابہ کو کھلاتی ہے، کراکری کا سامان منگاتی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو علی کو دیکھا نہیں، تو علی کو جانتا نہیں بیٹا۔ نبی پاک نے فرمایا ہے علی تجھے دیکھنا عبادت ہے، یہ ان کا بیٹا ہے۔ تو زہ نصیب اگر وہ مجھے غلامی میں لے لیں تو چلے تو جوتا نہیں پہنا، ابو جی جوتی پہنو، فرمایا چپ ہو جا، اگر ہو سکے تو قلم دوات پکڑ لے، کیا کر تھوڑے مجھ بھی زبان ہے، اچھا شکر الحمدللہ، قلم دوات پکڑ لے۔ کاغذ نہیں تھا اس وقت، کوئی اور چیز چلتی تھی، کوئی چمڑے کے ہوتے تھی چیزیں، کوئی ایسی ملفوظات بنانے کے لیے، لکھنے کے لیے کچھ پتھر کی تختیاں بنائی جاتی تھی، کوئی لکڑ کی تختیاں بنائی، پہلے ہم بھی تختی پہ لکھتے تھے۔ ابا جی یہ کیا کرنی ہے؟ فرمایا بتاتا ہوں، اب سننا ہے، یہ امیر المومنین کا حکم ہے، جب کوئی شیب امر آ جائے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، نگاہ ناز اٹھتی ہے، نگاہ ناز اٹھتی ہے، عمر کیسے آئے ہو یا امیر المومنین کیسے آنا ہوا؟ فرمایا عبداللہ نے کہا آپ نے مجھے نوکر کہا، تو فرمایا ہاں کہا ہے ہم نے، آپ ہمارے نوکر ہیں۔ حضور میری ایک التجا ہے، میں دست عرض کرتا ہوں مجھے لکھ دیں، مجھے اگر یہ واقعہ غلط ہو میری گردن ختم کر دے، اگر یہ واقعہ درست ہو اپنا عقیدہ درست کرو، اپنے ایمان کو درست کرو۔ جناب حسین علیہ السلام نے دیر نہیں لگائی، کیا کہا؟ لاؤ تختی پہ لکھ دیتا ہوں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، اور 100 بار عمر غلام ساڈا، ایک باری دو باری کی ہوتا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 100 بار عمر غلام ساڈا۔ عمر آخ دے جاگ پہ بھاگ میرے، تساں آکھیا عمر غلام ساڈا۔ آقا قلم دوات مگا کے دے مینوں سن تحریر لکھا دے، وہ گزرے عمر دی عمر غلاماں وچ، نالے عقبہ دے فکر مٹا دے، وہ پتر سخی دے ذرا نہیں ٹھل لائی، سانو عمر نو لکھ کے پھڑا دیتی، سن لو اج تو عمر غلام ساڈا گویا مور نجات دی۔ جی حضرت عمر کہن میں نوکر ہاں تے تسی آکھو جی نہیں اسی شاواں تو اگے ہاں، بس دو پاسے جاندا جے کام، ایمان مکمل بھی کر دیندا ہے، صحابہ نال محبت بھی پیدا کر دیندا ہے، تے حسین دی غلامی دا شعور بھی بخش دیندا ہے۔ دسا نہیں دسا، پڑھو پھر میرے نال، تو جو میرے والے ہے نا ہن تہاڈی، صلی اللہ یا رسول آخیا تو بھی بھائی ناصر مولوی کتوں لے آتا جی ہے نا شاہ جی توجہ ہے، ایک شعر اور سنانا۔ علی 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 کو کوئی کیا جانے، علی کو کوئی کیا جانے، علی کو کوئی کیا جانے،
وہ کس معدن کے گوہر ہیں، ارے بطول جنت کہتے ہیں جنہیں، یہ تو ان بی بی کے شوہر، بطول جنت کہتے ہیں جنہیں، یہ تو ان بی بی کے شوہر ہیں، نہ یہ آہد ہے آہد ہے، نہ یہ احمد ہے، نہ یہ آہد ہے نہ یہ احمد ہے، پھر کہوں تو کیا کہوں تو کیا کہوں ان کو، یہ ان دونوں کے جوہر ہے، نہ یہ آہد ہے نہ یہ قصیدہ، او پڑھنا قصیدہ حق دے ولیلا، او پڑھنا قصیدہ شیر جلیلہ، سارے سنا او مل کے سنا ہمارا جلیلہ، کوئی شعر میں پڑھنا سانو انہاں نال رلا دیو، سانو پھر بھی قبول ہے۔ ایک عام والے ایک خاص والے، او جڑا خاص والے او زہرا نیزے چڑھ کے او قرآن سناوے، نالے پڑھی لے وہ کلمہ نبی دا، او پڑھتا قصیدہ۔ اللہ پاک تھوڑا بھی میرا بھی آنا قبول کرے۔ مینوں ایک انگل دا اشارہ بھی بڑا ہوندا ہے، دنا واسطے اشارہ ہی کرتے ہوں، مہربانی تو تھوڑی ہے، لیکن میں پڑھنا لتھی ہے اس واسطے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وصحبہ۔